ہم نے دو وحدتوں کو، ان ساری وحدتوں کے مقابلے میں دو وحدتوں کو تسلیم کیا اور ان کو پیش کیا، اور وہ دنیا کی معصوم ترین، غیر مضر ترین مثبت وحدتیں ہیں، تعمیری وحدتیں ہیں، ایک وحدت انسانی اور ایک وحدت ایمانی۔ وحدت انسانی تو یہ کہ یہ پوری نسل انسانی یہ ایک آدم کی اولاد ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ایسے معجزانہ، بلیغ ہی نہیں بلکہ معجزانہ الفاظ میں اس پر مہر لگا دی، اس سے زیادہ انسانی عزت کا کوئی منشور یا چارٹر، انسانی مساوات کا کوئی منشور یا چارٹر نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس ان اباکم واحد و ان ربکم واحد، اے انسانوں تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہارا رب بھی ایک ہے۔ وحدت پدری یا وحدت ابوت اور وحدت ربوبیت، وحدت اب، عربی میں اگر ہم کہیں تو کہیں وحدت اب و وحدت رب، یہ دو وحدتیں ہیں جو ہر انسان کو ملی ہیں کہ اس کے جسمانی وجود کا آغاز ایک انسانی وجود سے ہوتا ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو، کسی زبان کا بولنے والا ہو، کسی سطح پر وہ کسی سطح کا انسان ہو، سب کا سلسلہ نسب، شجرہ نسب ایک انسان پر ختم ہوتا ہے۔ اور ان ربکم واحد، تمہارا پیدا کرنے والا بھی ایک ہے۔ ان دو مختصر لفظوں میں وحدت انسانی کا وہ اعلان کیا گیا ہے جس سے زیادہ وسیع، عمیق اور سے زیادہ قابل فہم اور سے زیادہ عملی حقیقت کوئی اور نہیں ہو سکتی، کہ یہ دو وحدتیں جو انسان کو ملی ہیں، جو انسان کو ایک دوسرے سے منسلک و وابستہ کیے ہوئے ہیں، کہ نسل انسانی کا مورث ایک اور نسل انسانی کا خالق ایک، اس لیے ہر شخص ایک دوسرے کا بھائی ہے اور دو رشتوں سے بھائی ہے، ایک باپ کے رشتے سے اور ایک پیدا کرنے والے کے رشتے سے۔ اور باپ کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ حقیقت سب سے زیادہ عام فہم ہے سب کے لیے، اور اس کو سب مانتے ہیں۔ اور رب کے بارے میں مختلف خیالات ہو سکتے ہیں، لیکن زبان نبوت نے اعلان کیا کہ مورث اعلیٰ بھی نوع انسانی کا ایک ہے، اور اس کا پیدا کرنے والا اور اس کی پرورش کرنے والا بھی، جس کی پرورش کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پر خالق کا لفظ نہیں آیا بلکہ رب کا لفظ آیا ہے۔ یہ وہ وحدت انسانی ہے جس کا اعلان حجۃ الوداع کے خطبے میں کیا گیا، کہ جو گویا ایک عالمگیر خطبہ تھا، جس کی مخاطب پوری نوع انسانی تھی، اور جو ایک شہادت تھی جو ایک نبی دے رہا ہے، اور ایک اعلان جو خاتم الانبیاء کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسری وحدت، جب اس وحدت پر حملے ہونے لگے، جب یہ وحدت انسانی خطرے میں پڑ گئی اور وحدت اب اور وحدت رب دونوں میں رکھنے پڑے، اور یہ انسان جو دنیا میں پھلنے پھولنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، جو کسی بڑے سے بڑے شاداب سرسبز درخت اور کسی بڑے سے بڑی ہیرے اور جواہرات کی کان سے بھی زیادہ اپنے اندر قدرت کے خزانے رکھتا ہے، اور جو مقصود کائنات ہے اور جس کی خاطر یہ ساری دنیا پیدا کی گئی ہے، جب وہ قابل نفرت ٹھہرا اور جب ایسا معلوم ہوا کہ اس سے زیادہ اس دنیا کے لیے، اس انسانیت کے لیے، انسانیت کے چہرے پر کوئی داغ نہیں ہو سکتا، تو ایک ایسی وحدت کی ضرورت پیش آئی جو اس وحدت کو بچائے اور اس وحدت کا ہمیشہ اعلان کرتی رہے، اور جو اس وحدت کے لیے پشت پناہ ہو، اور جو اس وحدت کے لیے اپنے جان کی بازی لگا دے کہ وحدت انسانی قائم رہے۔ تو اس کے لیے ایک وحدت ایمانی کی ضرورت ہوئی کہ وہ تمام انسان ایک ایسی اساس پر جمع کر دیا جائیں جو وحدت اب پر بھی ایمان رکھتے ہوں وہ انسان، اور وحدت رب پر بھی ایمان رکھتے ہوں، اور اس کو ایک تاریخی حقیقت کے طور پر نہ مانتے ہوں بلکہ اس کو دنیا کے لیے ضروری سمجھتے ہوں، اور اس کے لیے وہ اپنے جان کی بازی لگا سکتے ہوں، اپنے کو خطرے میں ڈال سکتے ہوں، اس کے لیے وہ اپنے جان، مال، عزت، آبرو، اولاد سب کو بازی پر لگا سکتے ہوں۔ اس وحدت ایمانی اور اس وحدت انسانی میں حقیقتاً کوئی فرق نہیں ہے۔